شام میں ترک فوج کی کارروائی۔ ترک آرمی نے شام کے علاقے افرین میں کرد دہشت گردوں کے خلاف زمینی کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ 20 جنوری کی شام ترک فوج کے ٹینک اور دیگر فوجی گاڑیاں سرحد عبور کر کے شام میں داخل ہو گئیں، جہاں 21 جنوری کو زمینی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ آپریشن کے لیے ترکی کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں باب الہوا نامی گیٹ سے شام کے سرحدی علاقے اعزاز میں داخل ہو گئیں، جہاں کرد ملیشیا کے خلاف زمینی آپریشن کی تیاری کی گئی۔ قبل ازیں ترک حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ شمالی شام کے علاقے افرین میں زیتون کی شاخ کے عنوان سے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ترکی کے جنگی طیاروں نے افرین میں امریکی حمایت یافتہ کرد ڈیموکریٹک فورسز کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکی کی بڑی افواج شام کے علاقے افرین میں ایک اہم آپریشن کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر اعظم یلدرم نے کہا کہ ترک فوج نے امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے خلاف فضائی کارروائی میں قریباً اپنے تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے اور دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں۔ شام کے اندر ترک دہشت گردوں کو امریکہ کی جانب سے مکمل اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے۔ کردوں کو شام میں بشار الاسد اور ایران کی آشیرواد بھی حاصل ہے۔ داعش کے خلاف جنگ کے نام پر کردوں اور شامی افواج نے مل کر شامی اہل سنت مسلمانوں کا قتل عام کیا، جبکہ ایران کی جانب سے بھی ترکی کو کمزور کرنے کے لیے بالواسطہ کردوں کی مدد جاری رہی۔ امریکہ، ایران اور شامی افواج کی مدد سے کردوں نے ترکی کی حدود میں حملے کیے۔ ترک حکام نے ان کردوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کی سرکوبی کا اعلان کیا۔ اس سے قبل ترکی افواج کی جانب سے صرف دفاعی کارروائیاں ہوتی تھیں۔ اب کی بار صدر طیب اردگان نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ کرد دہشت گردوں کو ان کی سرپرست لابی سمیت ختم کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ترکی کی جانب سے کردوں کے خلاف زمینی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی شامی حکومت نے ان کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے اور ساتھ ہی کردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے اپنی سڑکیں کھول دی ہیں تاکہ اسلحے کی ترسیل میں آسانی رہے۔ ترک سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولو کے اطلاع کے مطابق شامی رجیم نے PYD اور PKK کے زیر قبضہ علاقے شیخ مقصود کو کھول دیا ہے اور ان کے لیے نبل اور الزہرا کے نام سے 2 شاہراہیں کھولی ہیں۔ یہ دونوں شاہراہیں حلب کے وسطی علاقے کو افرین سے ملاتی ہیں۔ ترک خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان دونوں کرد گروپوں کے اسلحے سے لدی گاڑیاں افرین کی جانب بھیجی جاتی ہیں اور کردوں کو یہ اسلحہ امریکہ کی جانب سے اعلانیہ فراہم کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی کردوں کے خلاف ترکی کی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جس پر طیب اردگان نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے عالمی قوانین کی روشنی میں ہی ان کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ اگر امریکہ یا کسی اور ملک کو ان کارروائیوں سے مسئلہ ہے تو وہ اپنے اتحادی ہونے پر غور کریں۔ اردگان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، افریقہ کے مسلمان تک ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، افریقی بچے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں۔ افرین کے کرد دہشت گردوں کے زیر قبضہ ہونے پر زور دیتے ہوئے طیب اردگان کا کہنا تھا کہ آپریشن زیتون کی شاخ مکمل ہونے کے بعد افرین کو اس کے رہائشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ صدر اردگان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا سر کچلنا ہمارا ملی مسئلہ ہے۔ یورپ میں یورپی حمایت حاصل کرنے والی دہشت گرد تنظیمیں محض دہشت گرد تنظیمیں ہی نہیں بلکہ غلیظ سیناریو کی قیادت کرنے والی کٹ پتلیاں ہیں۔ صدر رجب طیب اردگان نے دہشت گردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس تسلی پر نہ رہنا کہ امریکہ کا ہاتھ آپ کے پیچھے ہے۔ امریکہ کی حمایت کی وجہ سے آپ ترکی پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔